آپریشن بنیان مرصوص میں بھارت کا جو حشر نشر ہوا اسے بھی پوری دنیا نے دیکھا، اور نہ صرف جنگی محاذ پر بلکہ سفارتی محاذ پر بھی بھارت کو ہر جگہ شرمندگی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ ہمارے جنگ جیتنے کے سب سے بڑے ایمبیسڈر بھی بن گئے۔ ہاں ہم نے اتنی بات نہیں کی جتنی انہوں نے بات کر دی، اس کی شکست یاد دلائی۔ اچھا اب اس کے بعد انڈیا نے پراکسیز کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے روایتی سازشیں جو ہیں وہ مزید تیز کر دیں، اور بی ایل اے، ٹی ٹی پی سمیت دیگر کالعدم دہشت گرد تنظیموں کے لیے بھارتی خفیہ سپورٹ اب کسی سے ڈھکی چھپی بھی نہیں رہی، مطلب ہم پروفز دیتے ہیں ساتھ۔ اب بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا، ہر جگہ فتنہ الخارج، فتنہ الہندوستان ہی کے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ افغان طالبان رجیم کے وزیر خارجہ امیر خان جو ہیں ان کا اکتوبر 2025 میں بھارت کا 7 روزہ دورہ بھی بھارتی سپانسرڈ دہشت گردی کی سازشوں کا حصہ تھا۔ آپ یہ دیکھیے اور کہ اس پہ ہم بات بھی کسی کرتے بھی رہے ملک کا وزیر خارجہ کسی دوسرے ملک جاتا ہے، 1-2 روز کا دورہ ہوتا ہے میکسیمم 3، نہیں ہم نے گھر بنا لیا ہے ادھر، ہم گھر بنا کے رہیں گے وہاں۔ آج افغانستان خاص طور پر بھارتی پراکسیز اور فتنہ الہندوستان کا محفوظ ٹھکانہ بن چکا ہے۔ جنوبی وزیرستان کا واقعہ بھی فتنہ الہندوستان کی گٹھ جوڑ کی کڑی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان نے انگورڈا میں سول آبادی کو نشانہ بنایا، 2 خواتین سمیت 3 شہری زخمی ہوئے۔ فائرنگ کا مقصد دہشت گردوں کو پاکستان میں داخل کرنا تھا۔ پاک فوج نے جوابی کارروائی کی، کئی افغان پوسٹیں تباہ کر کے پاکستان میں دراندازی کی کوشش ناکام بنائی گئی۔ آپریشن غضب للحق کے بعد شدت پسند عناصر بوکھلاہٹ کا بھی شکار ہیں، عام شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اہل علاقہ نے پاک فوج کی جوابی کارروائی کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عام لوگوں کو نشانہ بنانے والوں کو کرارا جواب دیں ذرا۔ صحیح ٹرمز آپ نے ویسے اس کہانی میں بڑے اچھے نا، ہاں کرارا بھی اچھا تھا۔ اچھا خیر anyway ڈاکٹر محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر ہیں دفاعی امور کے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو فار یور ٹائم۔ اچھا ڈاکٹر صاحب پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد جو کچھ ہوا وہ انڈیا کو یہ سمجھ آ گیا کہ وہ کھلی جنگ میں بھی نا پاکستان کے برابر بالکل نہیں ہے، اور کوشش بھی نہ کرے، اور سفارتی محاذ پر تو نظر آئی ہے پوری دنیا کو، لیکن سازشوں میں وہ شیر ہے۔ افغان طالبان پر کیا ان کا اثر اب بھی برقرار آپ کو لگتا ہے؟ کیا ارادے ہیں ان کے، کچھ بتائیں اس بارے میں۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 1 سال میں پاکستان نے چاہے وہ بیانیے کا محاذ ہو، چاہے سفارتی محاذ ہو، چاہے فوجی محاذ ہو، تینوں پہ جو ہے ایک بہت ہی عبرتناک شکست بھارت کو دی ہے۔ جہاں تک افغانستان کا سوال ہے، اس کا براہ راست تعلق بھارت کی اس انڈرسٹینڈنگ سے ہے کہ اب وہ روایتی یا تصویراتی اعتبار سے پاکستان کو حملہ نہیں کر سکتا یا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسی لیے اس نے کئی گنا دہشت گردی کی پشت پناہی اور سرپرستی بڑھا دی ہے۔ تو یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ کیوں اب وہ سمجھتے ہیں کہ براہ راست تو وہ پاکستان سے پنجہ آزمائی کی ہمت اور حوصلہ نہیں رکھتے، اسی لیے وہ دہشت گردی کی زیادہ شدت کے ساتھ سپورٹ اور آبیاری کر رہے ہیں۔ اچھا اب یہ بتائیے گا سر کہ کچھ عرصہ پہلے رپورٹس بھی تھیں کہ افغان طالبان خود بھی ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد عناصر سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن بظاہر ان سے ہو نہیں پا رہا یا واقعی کرنا نہیں چاہتے۔ سو کیا ہے یہاں مسئلہ؟ یہاں نیت کا مسئلہ ہے، کیپیسٹی کا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے آپ کو لگتا ہے یہاں پہ؟ جی میں سمجھتا ہوں اس میں ان کی نیت اور کیپیسٹی، مفادات، مقاصد، ان سب کا عمل دخل ہے۔ اور دیکھیے یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی سرپرستی ہو رہی ہے۔ اس خطے اور عالمی امن کو جتنی بڑی دہشت گرد تنظیموں سے خطرات درپیش ہیں، ان سب کا اب افغانستان ایک بڑی آماجگاہ بن چکا ہے، چاہے وہ چین کے خلاف ETIM ہو، سنٹرل ایشیا کے خلاف IMU ہو، مغربی ممالک کے خلاف داعش ہو، پاکستان کے خلاف BLA TTP ہو، تو وہ پوری دنیا کو انہوں نے وہاں سے دہشت گرد تنظیموں کو جمع کیا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ ان کی سرپرستی کو وہ اپنی نظریاتی اور سیاسی مستقبل کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، جو کہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ ابھی تک ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ اپنے عوام کے فلاح و بہبود کے اوپر بالکل ان کی توجہ نہیں ہے۔ گاٹ اٹ ڈاکٹر محمد علی صاحب، تھینک یو سو مچ۔